2024 ایک ایسا سال ہے جس میں ہاف آف دا ورلڈ از گوئنگ انٹو الیکشنز، اور دنیا بھر میں دو الیکشنز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ون از دیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ سیکنڈ الیکشن از آف ون آف دا اسمالسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، تائیوان. کیونکہ یہی دونوں الیکشنز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا دنیا دوبارہ سے رشیا یوکرین جیسی کوئی وار تو نہیں دیکھنے والی، اور اگر کوئی ایسی وار ہوتی ہے تو وہ وار ہوگی چائنا ورسز تائیوان. اس جنگ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور وہاں پر ہونے والے الیکشنز کیوں اہم ہیں، اور یہ کس طرح سے دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کر سکتی ہے، اور لیس دین 10 mm سیمی کنڈکٹر چپ کا اس جیو پالیٹکس سے کیا تعلق ہے، میں آپ سے ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں. Xi Jinping has warned President Biden against playing with fire over Taiwan. America and Taiwan to work together to promote economic freedom. China plans to reunify Taiwan. تائیوان ایک چھوٹا آئلینڈ ہے جو چائنا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور چائنا کا ماننا ہے کہ تائیوان از پارٹ آف چائنا، جبکہ تائیوانیز اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ون چائنا پرنسپل، چائنا کے پریزیڈنٹ زی جن پنگ کا یہ کہنا ہے کہ if there is no reunification, China would invade. مگر چائنا تائیوان پر اپنا حق کیوں جماتا ہے، اس کے لیے we need to take help from history. تائیوان تقریباً 200 سال تک امپیریل چائنا کے قبضے میں رہا، مگر 1895 میں سائنو جیپنیز وار کے بعد وہاں پر جاپان نے اپنی حکومت قائم کی، اور اگلے 50 سال تک تائیوان جاپان کے قبضے میں رہا. مگر 1945 میں جاپان کو جب سیکنڈ ورلڈ وار میں شکست ہوئی تو تائیوان ایک بار پھر چائنا کے قبضے میں آ گیا. مگر اس کے کچھ ہی دیر بعد چائنا میں ایک سول وار کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ماؤ کی کمیونسٹ پارٹی مین لینڈ چائنا میں اپنی حکومت قائم کرتی ہے، اور دوسری طرف شیانگ کائے شیک کی نیشنلسٹ فورسز اسکیپڈ. سو ان 1949 چائنا کائنڈ آف سپلٹ انٹو ٹو، اور وہاں پر دو رائیول گورنمنٹس اسٹیبلش کی گئیں. One in Taiwan called Republic of China and one in mainland China that was called People's Republic of China. اور اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ وہی دور ہے جب دنیا میں کولڈ وار کا آغاز ہو رہا تھا and United States was not very fond of communists in the world. Resultantly, Taiwanese got recognition from Western world and they secured one seat in United Nations. مگر یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، اور 1970s میں یونائٹڈ نیشنز نے اپنے اس ڈیسیژن کو ریوائز کیا، اور اب پیپلز ریپبلک آف چائنا جو کہ مین لینڈ چائنا میں قائم کردہ حکومت تھی اس کو ریکگنائز کیا، اینڈ ریپبلک آف چائنا واز آؤٹ. As the sole legitimate representatives of China in the United Nations. The Chinese people have always received the sympathy and support. مگر ایک اہم کویسچن جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ویسٹرن ورلڈ نے اور یونائٹڈ نیشنز نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ایز lawful representative of China acknowledge کر رکھا ہے، تو why Taiwan is so important both for China and United States of America. اس کو ہم جیو پولیٹیکل لو ٹرائنگل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے چائنا کی پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ایکنالج بھی کر رکھا ہے، اور وہ ون پرنسپل چائنا کو بھی مانتا ہے. مگر دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے تائیوان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ اگر کبھی بھی چائنا انویڈ کرتا ہے تائیوان کے اندر تو یونائٹڈ اسٹیٹس وڈ موو دیئر ملٹری فورسز. اور جس چیز نے تائیوان کو چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے بڑے ملکوں کی بلوڈ بنا کر رکھا ہوا ہے وہ ہے ایک چھوٹی سی سیمی کنڈکٹر chip. And yes, these chips are everywhere, in iPhones, in air conditioners, computers, doorbells, F-35 jets, and even NASA's robots which landed on Mars. یہ چپس آج کے دور میں نو ڈاؤٹ ہماری زندگیوں کو چلانے کے لیے ایک آئل کی طرح سے کام کرتی ہیں، اور اس چپ کو بنانے کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے TSMC، وہ تائیوان کی کمپنی ہے. سیمسنگ کے علاوہ یہ دوسری بڑی کمپنی ہے جو دنیا بھر میں لیس دین 10 mm کی چپس پروڈیوس کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پچھلے سال نینسی پیلوسی نے تائیوان کو وزٹ کیا تو شی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ TSMC کے CEO بھی ان کے ساتھ میٹنگ میں موجود رہیں گے.
इस विजिट के बाद चाइना की तरफ से एक भरपूर अग्रेसिव रिएक्शन भी आया, मिलिट्री ड्रिल्स को भी स्टार्ट किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि ताइवान से इंपोर्ट्स को भी बैन कर दिया गया, लेकिन चाइना डिड नॉट बैन दीज सेमीकंडक्टर चिप्स बिकॉज इट रिलाइज ऑन देम। क्योंकि आज तक चाइना लेस देन 10 mm की सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं हो सका, और यही वजह है कि वो आज भी ताइवान की इस कंपनी पर रिलाई किए बैठे हैं। और इन चिप्स की जरूरत सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना को ही नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इन चिप्स को इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ताइवान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इस साल के होने वाले इलेक्शंस के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत संभालते हैं, तो ही हैज ऑलरेडी सेड कि वर्ल्ड कैन सी अ न्यू वॉर। और ये खदशा है कि ये वॉर बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जापान भी ये अनाउंस कर चुका है कि अगर कभी ऐसी वॉर होती है तो जापान वुड स्टैंड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अगर दूसरी तरफ रशिया चाइना का साथ देता है तो दिस वॉर कैन प्ले हैवक विद द वर्ल्ड। चाइना के बॉर्डर्स क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया से भी मिलते हैं, तो इसका रीजनल इंपैक्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रीजनल इकोनॉमी काफी मुतासिर हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं, इस पर अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके ज़हनों में कोई ऐसा मौजू हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।